وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اسْتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کے چھٹے رکوع کی آیات ہیں۔ آج آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 54 تک کی تلاوت کی گئی ہے، یعنی 5 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے آیت نمبر 48 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جا چکی ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ سخن کا آغاز فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل پر کس طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں اور بنی اسرائیل نے کس طرح سرتابیاں کی، عدل حکمی کی، اپنے نبیوں سے کس طرح روگردانی کی، ان کے احکام کو پس پشت ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بنا پر کن سزاؤں سے دوچار کیا، پھر کس طرح ان کے لیے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھلے۔ ایک چیز یہ محل نظر ہونی چاہیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے اسلاف نے کوئی کام کیا ہے اور بعد کے لوگ اس سے خوش ہیں یا اس سے انکار نہیں کرتے، تو ان کو بھی اس کام میں ملوث سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بکثرت مقامات ایسے ہیں کہ بنی اسرائیل کو یعنی یہود اور نصارہ کو اس طرح خطاب کیا گیا ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، جب ان سے سینکڑوں سال پہلے ان کے آباء و اجداد نے وہ کام کیا تھا، لیکن چونکہ ان کاموں سے راضی تھے، ان کاموں سے انکاری نہیں تھے، بلکہ ایک طرح کی رضامندی کا اظہار ہوتا تھا، اس لیے قرآن مجید خود ان کاموں کا ذمہ دار اور مکلف بیان فرماتا ہے۔ اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ ملاحظہ کریں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم لوگوں کو آل فرعون سے نجات عطا فرمائی، وہ تمہیں بہت برا عذاب چکھا رہے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے، تمہاری خواتین کو زندہ رکھتے، اور ان چیزوں میں تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کتنا بڑا احسان کیا کہ انہیں آل فرعون سے نجات دی۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ آل کے معنی صرف اولاد ہے، لیکن قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آل سے مراد عقیدت مند اور ہم جماعت اور ہم مزاج اور مقلدین اور متبعین کے لیے بھی آل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر سیاق و سباق اس بات کا مقتضی نہیں ہے تو آل سے مراد اولاد ضرور ہوتی ہے، لیکن سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ آل میں بڑی وسعت دے دی گئی ہے، تو دوسرے معنی بھی مراد ہوتے ہیں۔ اب یہاں جو کہا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرعون کی اولاد سے نجات دی، اس لیے کہ فرعون تو بے اولادہ تھا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی کرشمہ سازی کہ وہ کمبخت اپنی خدائی کا دعوے دار تھا لیکن صاحب اولاد نہ ہو سکا۔
توریت میں یہ ہے کہ اس کی ایک بیٹی تھی. یہ بات وہاں سے مستفاد ہوتی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے دل میں القاء فرمایا کہ اس کو چھوٹی سی صندوقچی میں رکھ کے دریا کے حوالے کر دو. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے صندوقچی میں رکھ کے دریا کے حوالے کر دیا. دریا کی لہروں کے ساتھ وہ صندوقچی آگے بڑھتی رہی یہاں تک کہ دریا کے کنارے فرعون کا محل تھا. فرعون، اس کی بیوی اور بیٹی تینوں بالا خانے پہ موجود تھے تو دیکھا کہ خوبصورت صندوقچہ آ رہا ہے. تو فرعون کی بیٹی نے کہا، یہ توریت کی عبارت ہے، کہ فرعون کی بیٹی نے کہا ابو اس کو نکلوائیے. اسی وقت محافظین کے دستے کو بھیجا گیا کہ جاؤ اسے نکال لاؤ، دیکھو کیا ہے اس کے اندر. دیکھا تو خوبصورت مسکراتا ہوا بچہ نکلا. فرعون کا ماتھا ٹھنکا کہ کہیں کوئی پریشانی کی بات نہ ہو جائے. اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا کیوں پریشانی کی بات ہو سکتی تھی. تو سوچا کہ اسے قتل کرا دیں، لیکن اس کی بیٹی نے کہا کہ ابو جان اسے رہنے دیجئے، ہم لوگ اسے پال لیں گے، اور چونکہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے تو ایک بھائی مل جائے گا. یہ توریت کی عبارت ہے. لیکن قرآن مجید نے اس کی تردید فرما دی ہے. وہاں امرأۃ فرعون کا لفظ آیا ہے. قالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا کہ اسے نکلوائیے، اس کو ہم پال لیں گے تاکہ ہمارا وارث بن سکے اور ہمارا کوئی بیٹا ہو سکے. اس کے اندر خیر مجھے نظر آ رہا ہے. تو یہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا مگر اس کو کوئی اولاد نہیں تھی. تو آل فرعون سے فرعون کی اولاد مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے حوالی، موالی، اس کے گروہ کے لوگ. چونکہ یہ فرعون قبطی تھا اور عمالیق کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کے جتنے عمالیقی تھے اور قبطی تھے سب اس کے ماننے والے لوگ تھے، اور اس کی خاص توجہ بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل میں تھے اور تمام بنی اسرائیل کو اس نے بندھک بنا کر رکھا تھا. وہ یہ کہ ان سے بہت زیادہ ٹیکس وصول کرتا تھا، روزانہ ان سے بدوا مزدور کی طرح رکھا تھا. صبح سے لے کر شام تک ان سے مزدوری لیتا تمام بنی اسرائیل سے. ان کو الگ سے کام کرنے کی اجازت نہیں تھی. فرعون کے مطابق اس سے کام کرنا پڑتا، جیسا حکم مل جائے اور اس کے دربار سے جیسا آرڈر ہو جاتا تھا اس کے مطابق کام کرنا. اور جو کام کیا اس پہ جرمانہ اور ٹیکس دینا پڑتا تھا، اور جو ٹیکس دینے سے مجبور ہو جائے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں کو اس طرح باندھ دیا جاتا پیچھے سے اور اس کو سزا دی جاتی تھی. کئی دن تک اسے باندھے رکھا جاتا تھا. ایک دن فرعون نے خواب دیکھا، بڑا خطرناک خواب، کہ مصر کی طرف سے ایک آگ آئی ہے اور اس نے تمام قبطیوں کو جلا ڈالا. خواب دے کر گھبرا گیا. اس کے دربار میں جتنے کاہن تو انہیں اکٹھا کیا، پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی. تو کاہنوں نے بتلایا کہ یہ خواب اس بات کی غمادی کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس سے آپ کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. اب فرعون نے آرڈر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور جو بچی پیدا ہو اسے زندہ رکھا جائے. کتنا بڑا ظلم کیا گیا. ہزاروں ہزار لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالا گیا. چنانچہ جو کٹنیاں تھیں، درباری کٹنیاں، انہیں بھیج دیا گیا کہ جیسے ہی کوئی عورت حاملہ ہو جائے ہمیں خبر دینا، کب بچہ پیدا ہو جائے خبر دینا. اور جیسے ہی پیدا معلوم ہوتا تھا کہ بچی پیدا ہوئی ہے اسے چھوڑ لیا جاتا تھا، اور معلوم ہوتا تھا کہ بچہ پیدا ہوا ہے اسے قتل کر دیا جاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. ان کی ماں کو تشویش ہوئی کہ اب فرعونی آئیں گے قتل کر ڈالیں گے. تو اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ صندوقچہ، چھوٹا سا صندوقچہ ہو، اس میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دو، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے. چنانچہ واقعہ ہوا کہ فرعون کے گھر میں رہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہونے لگی. اللہ جب چاہتا ہے تو دشمن کے گھر میں بھی تربیت اور پرورش فرما دیتا ہے. فرعون نے اپنے بیٹے کی طرح پرورش کی.
خاتون فرعون کی بیوی جو تھی آسیہ، حضرت آسیہ مومنہ ہو گئی تھی، ایمان قبول کر لیا تھا۔ فرعون اپنے زمانے کا سب سے بڑا کافر، اللہ کی توفیق سے ان کی بیوی صاحب ایمان ہو گئی، اور ایسی صاحب ایمان ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو تقلید کے لیے 4 عورتیں کافی ہیں، یہ کامل الایمان ہیں۔ ایک تو میری بیٹی ہے فاطمہ، ایک فرعون کی بیوی ہے آسیہ، ایک حضرت عیسیٰ کی ماں ہے مریم، اور ایک میری اہلیہ ہے خدیجہ۔ یہ 4 عورتیں کامل ہیں، اور عورتوں کی تقلید کے لیے کافی ہے کہ عورتیں انہیں اپنا نمونہ اور آئیڈیل بنا کر ان کی تقلید کریں۔ اتنے اونچے درجے پر پہنچ گئیں کہ تمام خواتین عالم کے لیے ایک نمونہ اور بہترین قائد کی حیثیت سے نظر آتی ہیں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہوں نے خاص طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت خوبصورت کفالت کی، بڑی نگہداشت کرتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھے ہیں فرعون کے محل میں، جس کے ذریعہ فرعون اور فرعونیت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرنا تھا، وہ فرعون کے محل میں پرورش پاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ، یعنی اللہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسا کا چاہتا ہے، تمام سازشیں اور تمام ارادے اور تمام کوششیں اور تمام کاوشیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم لوگوں کو فرعونیوں سے نجات دی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے۔ ان کو تو نجات نہیں ملی، لیکن ان کے آباء و اجداد کا معاملہ تھا نا، اس لیے فرمایا کہ ہم نے تمہیں نجات دی، کہ اگر وہ لوگ ختم ہو جاتے تو ان کا وجود بھی نہ ہوتا۔ نسلیں چلی ہیں، آج یہ عالم وجود میں آئے ہیں، تو یہ اس بنا پر کہ ہم نے ان کے آباء و اجداد کو نجات دی۔ من آل فرعون، فرعونیوں سے، فرعون کے ماننے والوں سے۔ یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین عذاب دے رہے تھے۔ دیکھیے ہر عذاب برا ہوتا ہے، سوء کے معنی برا، ہر عذاب برا ہوتا ہے، عذاب اچھا کبھی نہیں ہوتا۔ عذاب کا معنی سزا، ہر سزا بری ہوتی ہے، لیکن سوء العذاب اس لیے خاطوں سے لایا گیا تاکہ اس عذاب کی برائی اور زیادہ واضح ہو جائے کہ بڑا ہی سخت قسم کا عذاب تھا۔ یہ فرعونی جو عذاب دیتے تھے بہت سخت قسم کا بدترین عذاب تھا، اسی لیے میں نے ترجمہ کیا کہ وہ تمہیں بدترین عذاب دے رہے تھے۔ یہ بدترین عذاب نہیں ہے کہ بندھک بنا لینا، غلام بنا لیا تھا، زبردستی جرمانہ وصول کرتے تھے، جو جرمانہ دینے سے معذور ہوتا تھا اس کے ہاتھ پاؤں بدوا کے ڈال دیتے تھے، کئی دن تک ان کی پٹائی ہوتی تھی، اور پھر آگے سب سے بدترین عذاب یہ تھا کہ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو وہ مار ڈالتے تھے، ویستحیون نساءکم، تمہاری خواتین کو وہ زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور ان سب چیزوں میں تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی بلا اور آزمائش تھی۔ دیکھیے یہاں 2 الفاظ آئے ہیں، ابناءکم، نساءکم۔ ابنا اس کے معنی ہوتے ہیں بیٹے، اولاد نرینہ، اور نساء کے معنی ہوتے ہیں عورت۔ بیٹے کا برعکس یہ تھا، اس کی ضد یہ تھی کہ کہا جاتا کہ بیٹیاں، بنات کا لفظ نہیں ہے، ابنا کا برعکس جو متضاد لفظ ہے وہ بنات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تعبیر جو استعمال فرمائی ہے اس کے کچھ مقاصد ہیں۔ قرآن مجید میں کوئی لفظ بھی جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے اس کے اندر بلاغتوں کے بہت سے اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ترجمہ تو ہوگا تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، تو یہاں بنات کا لفظ نہیں ہے، نساء کا لفظ ہے۔ بنات مانے بیٹیاں، نساء مانے عورتیں، خاص طور سے عورتوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے بیویوں کے معنی میں، نساء کا لفظ بیویوں کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی بیٹیوں کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، خواتین کے معنی میں بھی، یعنی اس جنس کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ ابنا کے مقابل میں بنات کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ ابنا کا لفظ آیا ہے اس لیے کہ جذبہ شفقت پدری کو ابھارا جائے۔ بیٹے ہیں تو ان سے
ترقیات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کام میں ہاتھ بٹائیں گے، کاروبار میں شریک رہیں گے، بڑھاپے کا ضعیفی کا سہارا بنیں گے. اس لیے ابنا کا لفظ یعنی تمہارے سہاروں کو وہ کاٹ دیتے تھے. اور یہاں خواتین نساء کا لفظ آیا ہے تاکہ ان کے اندر جذبہ غیرت و حمیت پیدا ہو کہ تمہارے گھر کی خواتین کو یہ ذبح کرتے تھے کہ غیرت تمہارے اندر پیدا ہو جائے. گھر کی خواتین کو قتل کر ڈالتے تھے. جب خواتین کا لفظ سنتے ہیں تو حمیت بیدار ہوتی ہے، غیرت بیدار ہوتی ہے، خودداری بیدار. ارے ہمارے گھر کی عورتوں کے اوپر ظلم و ستم ہوتا تھا، انہیں مار ڈالتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں ابنا کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور یہاں نساء کی تعبیر استعمال کی ہے کہ ایک طرف تو شفقت پدری کو ابھارا جائے اور دوسری طرف ان کی غیرت و حمیت کو انگیز کیا جائے اور بیداری کی روح پیدا کیا جائے. یہ سب کیا تھے؟ اللہ کی طرف سے آزمائش، اللہ کی طرف سے بلا. کیوں؟ ان لوگوں نے اللہ کی عدل حکمی کی تھی. اتنے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آئے، اللہ کا کتنا کرم تھا. فضلناکم علی العالمین، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے. بادشاہت ان کے اندر رکھی. حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے. اور ایسے بادشاہ تھے کہ اس کے بعد ایسا بادشاہ نہ پہلے ہوا ہے نہ بعد میں ہوا ہے نہ اس سے پہلے ہوا ہے. جنات پہ بادشاہت، شیاطین پہ بادشاہت، ہواؤں پہ ان کی حکومت. ہم تو ہوائی جہاز میں اڑتے ہیں نا، اور ان کے تخت رما کو ہوائیں لے کر لوٹتی تھی. غدو ہوا شہرون وربا ہوا شہرون، صبح کے وقت ایک شہر میں ہے، شام کے وقت ایک شہر میں ہے. ہوائیں ان کے تخت رما کو لے کر اڑا کرتی تھی. یہ شیطان سے کام لیتے تھے. بڑی بڑی دیگیں بنواتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں. چل یہ پہاڑ کاٹ دیگ بنا. اس زمانے کی جو دیگیں اور محلات ہیں آج بھی آثار قدیمہ میں وہ ہیں. بڑی بڑی دیگیں بنواتے تھے. شیاطین کو مقرر کر رکھا تھا. ایسی بادشاہت. پھر حضرت یوسف علیہ السلام یہ مصر کے بادشاہ ہوئے تو اللہ نے کتنا انہیں نوازا تھا، لیکن بڑے سرکش یہ تھے کہ بار بار اللہ کو حکم سے سرتابی کرتے تھے، نبیوں کو جھٹلاتے تھے، سرکشی اختیار کرتے تھے. تو اس لیے اللہ کی جانب سے بہت سی بلائیں آتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ اپنی ایک عظیم نعمت کا بیان فرماتا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ لیا اور تمہیں ساتھ لے کر اس دریا کے پار گزار دیا. پھر ہم نے تمہیں نجات دے دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہے تھے. فرقنا بکم البحر، اس کا لفظی ترجمہ ہوا کہ ہم نے تمہارے ساتھ دریا کو پھاڑا. بس یہ نہیں کہ دریا سے عبور کرایا. اس کے بعد جو ہے فا کا جو لفظ ہے، حرف ہے، اس کو کہتے ہیں فائے فصیحہ. گرامر میں کہتے ہیں فائے فصیحہ. اور فائے فصیحہ کے پہلے کوئی جملہ مقدر ہوتا ہے، یعنی کوئی حقیقت تو ہے جس کو بیان نہیں کیا جاتا، وہ اہل زبان سیاق و سباق سے سمجھ جاتے ہیں. یہ عربی زبان کا بڑا بلیغ اسلوب ہوتا ہے کہ کچھ بیان کیا گیا، اس کے بعد کے واقعے کو بیان نہیں کیا گیا، اس کے بعد فائے فصیحہ آتی ہے. جو اہل زبان ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کس چیز کو پوشیدہ رکھا گیا. ہر اہل زبان سمجھ جاتا ہے. یہ عربی زبان کا بڑا بلیغ اسلوب ہے، کسی دوسری زبان میں اس کی نظیر نہیں ملتی. جو لوگ اس فائے فصیحہ کی حقیقت سے واقف نہیں تو وہ یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم پر یا تمہارے ساتھ دریا کو پھاڑ لیا پھر تم نے نجات دے دی. تو بہت سی حقیقتیں روپوش رہ گئی. فائے فصیحہ سے پہلے کچھ نہ کچھ مقدر ہوتا ہے، یعنی محذوف ہوتا ہے، جس کو بیان نہیں کیا جاتا. اہل زبان سیاق و سباق سے سمجھ لیتے ہیں. اسی لیے میں نے جو ترجمہ کیا تھا پوری وضاحت کے ساتھ یہ فائے فصیحہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے. اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ لیا اور تمہیں ساتھ لے کر دریا کو عبور کرا دیا،
پھر ہم نے تمہیں نجات دے دی۔ یہ فائے فصیحہ کے معنی میں شامل ہے۔ دیکھیے لفظ یہاں ایک حرف یہاں ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یہ با معیت کے لیے ہے، با معیت کے لیے۔ ہم نے تمہارے ساتھ لے کر اس طرح پھاڑا کہ گویا یہ مفہوم سامنے آتا ہے کہ جیسے کوئی بزرگ ہیں کسی بچے کو گود میں لے کر دریا کو عبور کر جائیں۔ یہ حرف با سے ثابت ہوتا ہے، با معیت کے لیے ہے، کسی کو ساتھ لے کر، یعنی جب دریا سے تم عبور کر رہے تھے تو میں تمہارے ساتھ ساتھ تھا۔ یہ نہیں کہ صرف اشارے کی بات تھی، میں نے ساتھ ساتھ تمہیں دریا سے پار کرایا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوا کہ رات کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگو چلو دریا پار چلیں۔ سرکش تھے یہ لوگ۔ حضرت موسیٰ نے لے کر دریا کنارے آئے تو مذاق کے طور پر کہ موسیٰ اب کیا ہوگا، اب تو دریا میں ہم ڈوب پڑے گئے۔ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ زندہ تو ہم رہتے، فرعون ہمیں ستا رہا تھا، زندہ تو رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ دریا میں اپنے عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو 12 راستے بن گئے۔ 12 راستے بڑے سرکش نے، 12 قبائل تھے، اسے میں نے بیان کر چکا ہوں اس کو۔ 12 چشمے ان کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ اب یہاں 12 راستے پیدا ہو گئے، ایک قبیلے کا یہ راستہ ہے، ایک قبیلے کا یہ راستہ ہے، قبیلے سب جا رہے ہیں۔ اور عالم یہ ہو گیا انفلاق یہ ہے کہ ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا پانی ادھر، بیچ میں راستہ بن گیا۔ فرق یہاں لفظ آیا ہے، فرق یفرق معنی ہوتا ہے پھاڑنا، اسی لیے مانگ کو فرق کہا جاتا ہے۔ یہ سر میں جو بالوں میں مانگ پھاڑ دی جاتی ہے اس کو عربی میں فرق کہتے ہیں، اور کبھی کبھی سر پہ اس پر بھی جو ہے فرق کا استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں عربی فارسی شاعر کہتا ہے ز فرق تاب قدم ہر کو جا کے مینی گرم۔ فرق سے مفہوم یہاں سر ہے، پورا سر۔ ز فرق تاب قدم، سر سے لے کر قدم تک، ہر کو جا کے مینی گرم، جہاں بھی میں نگاہ ڈالتا ہوں۔ کرشمہ دامن دل می کشت کے جائی جاس، دامن دل کو کھینچ کر اس کے جلوے یہ کہتے ہیں کہ ہاں نگاہ ٹھہرانے کی جگہ یہی ہے۔ تو فرق کے معنی سر بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل معنی ہوتے ہیں مانگ، جہاں سے بالوں کو پھاڑ لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا ہے اس دریا پر تو ادھر کا پانی پھٹ کر ادھر ہو گیا، ادھر کا پانی پھٹ کر جیسے پانی کی دیوار بن گئی ہے۔ راستے میں خشکی ہے، درمیان میں خشکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ قبائل گزرتے چلے گئے، پوری رات گزرتے رہے۔ 100-200 کی بات نہیں تھی، ہزار بلکہ کہا جاتا ہے لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ بائبل میں الگ الگ نسخوں میں الگ الگ روایتیں ہیں، اتنی تعداد اتنی ہے، کسی میں ہزاروں کی بات ہے، کسی میں لاکھ تک پہنچ گئے ہیں، تو ان پر پوری طرح اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کثیر بہت تھے، بہت تعداد تھی، بکثرت تھے کہ رات بھر اس سفر کو طے کرتے رہے۔ صبح کے وقت جب یہ فرعونی بیدار ہوئے تو دیکھا کہ پورا علاقہ خالی ہے، بنی اسرائیل کا وجود نہیں۔ کہاں گئے لوگوں نے مطلب ارے ادھر جاتے ہوئے ہم لوگوں نے دیکھا ہے۔ فرعون نے اپنے تمام درباریوں کو اور تمام قبائل کے لوگوں کو، قبطیوں کو اور عمالقہ کو لے کر پیچھا کیا، لیکن یہ لوگ دریا عبور کر چکے تھے۔ لیکن ابھی بھی دریا کے پھٹنے کا وہ منظر سامنے تھا، اللہ کو اور کرشمہ دکھلانا تھا۔ راستے بنے ہوئے ہیں، ادھر پانی ہے، ادھر پانی ہے، بیچ میں خشکی ہے۔ فرعون آگے نمائندگی کر رہا تھا، سب سے آگے اس کا گھوڑا، پیچھے پوری قوم۔ جب دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے اور یہیں سے پار ہو گئے ہیں بنی اسرائیل، تو اس نے بھی دریا میں گھوڑا ڈال دیا۔ اللہ مہلت دے رہا ہے، فرعون آگے بڑھتا گیا، ابھی راستہ اپنی جگہ، فرعونی آگے بڑھتے گئے، راستہ اپنی جگہ۔ 12 راستے تھے، سارے فرعونی جب دریا میں پہنچ گئے ہیں تو اللہ نے حکم دیا اے پانیوں آپس میں مل جاؤ، اب راستہ ختم، سب کے سب ڈوب گئے۔ اسی واقعے کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ تو اصل دریا نہیں ہوتا، اصل راستہ نہیں ہوتا، اصل ہے قائد کون ہے۔ دریا وہی تھا، راستہ وہی تھا، قائد بدل گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جو کارواں چلا وہ نجات پا گیا، فرعون کی قیادت میں جو کارواں چلا وہ ڈوب گیا۔ تو قائد
کا منزل آشنا ہونا ضروری ہے. اگر قائد منزل آشنا ہے، اس کے اندر رہبری کی طاقت ہے، ارشاد و نصیحت کی طاقت ہے، وہ منزل تک پہنچائے گا. راستہ تو وہی تھا، وہی دریا تھا، وہی لہریں تھی، وہی موجیں تھی، وہی طغیانیاں تھی، وہی پانی تھا. دریا نہیں بدلا تھا، قائد بدل گئے تھے. غلط قائدوں کے ہاتھوں میں جب انسان پہنچ جاتا ہے، گمراہی کے دریا میں ڈوب جاتا ہے، اور صحیح قائد مل جاتا ہے تو دریا کو عبور کر کے اپنی منزل تک انسان پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ لیا اور تمہیں ساتھ لے کر دریا کو عبور کرا دیا تو ہم نے تمہیں نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور تمام فرعونیوں کو ہم نے ڈبو دیا اور تم سب دیکھ رہے تھے. یہ تو ایسا معجزہ ہے کہ آج بھی لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یہ ہے کہ ہم نے فرعون کے جسم کو لوگوں کے عبرت کے لیے محفوظ رکھا ہے. آج بھی فرعون کا جسم محفوظ ہے میوزیم میں، جانے والے جاتے ہیں دیکھتے ہیں. اللہ نے وعدہ فرما دیا، کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جسم فرعون محفوظ ہے. قرآن نے بتلایا 1400 سال پہلے کہ جسم فرعون محفوظ ہے. ایک بار دریا کے کنارے کچھ کھدائی ہو رہی تھی، برف اور نمک سے ملا جلا جو مخلوط تھا اس میں ایک لاش برآمد ہوئی. اس پہ تجزیہ کیا گیا، اس کا ٹیسٹ کیا گیا، اس کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ اس زمانے کی فرعون کی لاش ہے جو زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا. آج میوزیم میں وہ لاش رکھی ہوئی ہے. صرف یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کو کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا، قرآن کی حقانیت کا قائل ہو جانا چاہیے تھا. فرمایا گیا وانتم تنظرون، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. دونوں حقائق، ایک تو یہ کہ ہم نے تمہیں نجات دے دی، اسے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور فرعون اور فرعونیوں کو ہم نے ڈبو دیا، یہ بھی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی تم میرے احکام سے سرتابی کر رہے ہو، سرکشی کر رہے ہو، عدل حکمی کر رہے ہو. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عربی زبان میں کہ یوم بولا جاتا ہے، یوم کا معنی دن، اور اس سے دن کے ساتھ رات بھی مراد ہوتی ہے. اور کبھی کبھی لیلہ بولا جاتا ہے، لیل کا معنی رات، اس کو رات کے ساتھ دن بھی مراد ہوتا ہے. تو یہاں جو لیلہ کا لفظ آیا ہے رات، تو صرف رات مراد نہیں ہے، یہ 40 دن اور رات دونوں مراد ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا. اس کی تفصیل سورہ اعراف میں اور زیادہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، یہاں تو یہ کہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور سورہ اعراف میں وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. ترجمہ یہ ہے، یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے 10 راتوں کے ذریعہ اس کی تکمیل کر دی. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، تو اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت پورا ہو گیا. 40 لیلہ، وہ کیا تھا؟ 40 رات. تو ابتداً اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب توریت شریف دینا ہوا تو فرمایا کہ موسیٰ آؤ، طور پر آؤ، تمہیں 30 رات ٹھہرنا پڑے گا، 30 رات اور دن، اور اس طریقے سے کسی سے بات بھی نہیں کرنا ہے. 30 دن مکمل ہو گئے تو کہا کہ 10 دن اور، 10 دن اور. تیسرا 40 دن کا مکمل چلہ ہو گیا. 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ٹھہرے رہے، اور جاتے جاتے حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رشتے کے بھائی ہوتے تھے، ان سے کہا کہ تم قیادت کرنا، بنی اسرائیل کے بڑے سرکش لوگ ہیں، ذرا سختی کے ساتھ ان سے پیش آنا، ورنہ تھوڑی سی نرمی کرو گے تو یہ بھاگ جائیں گے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ گئے تھے کہ میں 30 دن تک کے لیے جا رہا ہوں. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے
30 دن تک تو بنی اسرائیل نے انتظار کیا، اور 30 دن کے بعد کیا کیا؟ ایک سامری تھا، یہ جادوگر تھا، اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ جو تمہارے پاس سونے ہیں انہیں اکٹھا کرو، زیورات کو اکٹھا کرو، سونے کے زیورات کو، ایک بہت بڑا کرشمہ میں دکھلاؤں گا۔ سبوں نے اکٹھا کر دیا، اس کو گلایا، گلا کر اس کا بچڑا بنایا، اور بٹلا بنا کے تھوڑی سی مٹی اس کے اندر ڈالی، تو وہ مچھڑا جو سونے کا تھا حقیقی بٹلے کی طرح بولنے لگا، کہا کہ اب اس کی عبادت اور پوجا کرو۔ گو پرستی وہاں سے شروع ہو گئی۔ ہوا کیا تھا؟ سامری جادوگر بھی تھا، اور جادو کے ذریعہ اس کی نظر میں خاص قسم کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ بہت سے حقائق کو جان جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے ہیں فرعون کے حلقے سے اپنے بنی اسرائیل کو لے کر دریا کو عبور کرنے کے لیے، تو آگے آگے حضرت جبریل علیہ السلام تھے اپنے گھوڑے پہ سوار۔